السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، رجب المرجب کے مہینے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ رجب المرجب یہ قمری اعتبار سے 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رجب ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی تعظیم، تکریم، احترام کے آتے ہیں۔ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا اہتمام کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، اس رجب کے مہینے میں برکت ہمارے لیے عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی زیادہ کر دے کہ ہم اپنی عمر میں رمضان کو بھی پالیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو جب رجب کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو یہ دعا پڑھ لیتے۔ اگر کوئی اب تک یہ دعا نہ پڑھے ہوں تو اب بھی اس دعا کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے رجب کی جو برکتیں ہیں اللہ کے طرف سے ہمیں میسر ہو جائیں گی۔ دیکھیں، یہ رجب تاریخی حیثیت سے ایک بہت ہی بڑا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر تحویل قبلہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نماز پڑھتے تھے تو اس وقت رخ کعبے کی طرف نہیں تھا، بلکہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے شروع میں 16 سے 17 مہینے تک نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا، یہ خواہش، یہ آرزو تھی کہ میں کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھوں۔ تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تھے،
قبلے کا تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے مسجد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا۔ جب کعبے کی طرف رخ کیا تو اسی اسنا میں اور اسی حالت میں اللہ کے نبی نے نماز کی تکمیل کی۔ تو آج بھی مدینے کے اندر قبلتین کے نام سے ایک مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی ماہ کے اندر بعض اقوال کے مطابق معراج کا سفر پیش آیا۔ اسی ماہ کے اندر بعض اقوال کے مطابق نماز کی فرضیت اس امت کو ملی۔ اسی ماہ کے اندر غزوہ تبوک کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اب دیکھیں یہ مہینہ تو ایک حساب سے برکتوں والا مہینہ ہے۔ امت مسلمہ کے اندر مسلم معاشرے میں دو نقطۂ نظر اس وقت بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے یہ انکار کر دیتا ہے کہ رجب کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رجب کے مہینے کے تعلق سے غلو سے کام لیتا ہے۔ مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا ہے کہ نہ اس میں غلو سے کام لیا جائے اور نہ اس کا سرے سے انکار کیا جائے، بلکہ اعتدال سے جو حدیث جس درجے میں ثابت ہے اس درجے میں رہ کر ہم عمل کیا کریں۔ اب دیکھیں حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ اس مہینے کے تعلق سے منہا اربعۃ حرم اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایک حساب سے برکتوں والا اس اعتبار سے ہے کہ اس مہینے میں قتل و قتال حرام تھا، اور دوسری بات حضرت نے یہ لکھی یہ مہینہ برکتوں والا عظمت والا مہینہ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا پہلی بات جو اس مہینے کے اندر قتل و قتال حرام ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور دوسری بات یہ مہینہ برکتوں والا ہے، یعنی عبادت کا ثواب اس مہینے میں تھوڑا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ اب بھی باقی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے میں عبادت کی کثرت کیا کریں۔ حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو تفسیر کے بہت بڑے شیخ مانے جاتے ہیں، حضرت نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں جہاں ثواب زیادہ ملتا ہے وہاں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال دے کر حضرت نے فرمائی اگر کوئی کعبۃ اللہ کو جائے وہاں جا کر ایک نیکی کرے، ایک نیکی کا بدلہ اللہ کی طرف سے 1,00,000 ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کعبے کے اندر جائے اور جا کر وہاں ایک گناہ کرے تو گناہ کا وبال بھی دوسری جگہوں کے مقابلے میں اس جگہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ تو یہ مہینے کے اندر جہاں ثواب زیادہ ہے تو ایسے ہی اگر گناہ اس مہینے میں ہو جائے تھوڑا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، بہرکیف نہ غلو سے کام لیا جائے نہ سرے سے اس کا انکار کر دیا جائے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اعتدال کے ساتھ اس مہینے میں جو عبادتیں انجام دینی ہے اس اعتدال میں رہ کر اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ عبادتیں اپنی جگہ کی جائیں مگر بدعات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ بعض اقوال کے مطابق معراج کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ماہ کے اندر پیش آیا، مگر اس معراج کے سفر میں شب معراج کا لقب دے کر 27 رجب کی رات میں عبادت کرنا یہ بالکل ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رہے، مگر اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام التزام نہیں کیا۔ اب دیکھیں جب نبی رخصت ہوئے تو نبی کی رخصتی کے بعد 100 سال تک تقریباً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
دنیا کے اندر تھے، مگر اس رات کے اندر کبھی عبادت کا اہتمام، عبادت کا التزام، عبادت کا کوئی نئی طریقہ صحابہ نے اس امت کو نہیں دکھایا۔ تو اب ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر دوسرے راتوں میں جس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں، اس طریقے سے اگر چاہیں تو عبادت کر لیں، مگر التزام، اہتمام اس رات کو خاص طور پر شب معراج کا لقب دے کر نہ کریں۔ اور دوسری بات، جب 27 رجب آتا ہے تو 27 رجب آج بھی بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ 27 رجب کو روزہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس روزے کا ثواب دوسرے دنوں کے روزوں میں تھوڑا زیادہ ملتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح نہیں۔ بعض روایات ثابت ہیں، مگر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ ضعیف میں بھی حد درجہ ضعیف ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہ کرنا بہتر ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، بعض لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کو اس کی اطلاع ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، اور جن لوگوں کے بارے میں یہ خبر حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوئی کہ وہ آج 27 رجب کو روزے سے ہیں، تو حضرت عمر فاروق ان کے پاس جاتے، زبردستی روزہ توڑواتے کہ میرے سامنے تم کھانا کھاؤ، زبردستی کھانا کھلایا، زبردستی روزہ توڑوایا۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق نے یہ کام کیا کہ کہیں یہ بدعت آگے چل نہ پڑے۔ بعض لوگ جیسا محرم میں 10 کو روزہ رکھتے ہیں، ایسا ہی درجہ دے کر اس کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ جیسا ذی الحجہ میں 9 عرفات کا روزہ ہوتا ہے، ایسے ہی یہ درجہ دے کر روزہ رکھتے ہیں۔ بالکل یہ صحیح نہیں۔ اگر اس بات کو بتایا جائے تو کئی لوگ یہ اعتراض کا پہلو اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا روزہ رکھنا اس دن میں جائز نہیں؟ کیا ہم نے کوئی برا کام کر لیا؟ بھائی روزہ رکھنا تو جائز ہے، مگر التزام ثابت نہیں ہے، اہتمام ثابت نہیں ہے۔ جس طرح اور دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں جو ثواب ہے، 27 رجب کا بھی وہی ثواب ہے، زیادہ ثواب کا درجہ دینا یہ صحیح نہیں۔ اور کئی لوگ شب معراج میں کا نام دے کر جو عبادت کرتے ہیں اس سے روکا جائے تو یہ اعتراض کا پہلو کھلتا ہے، کیا ہم نے کوئی خراب کام کر لیا؟ عبادت ہی تو کی ہے، مگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کی، بلکہ ہم نے اپنے خواہش کے مطابق کیا۔ دیکھیں، ہم شریعت کی خواہش کے مطابق شریعت کی اتباع کریں، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع بنائیں، شریعت کو اپنی خواہش کے تابع ہم ہرگز نہ بنائیں، یہی ہماری گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنا ایک عبادت، روزہ رکھنا ایک عبادت، مگر صحابہ کے طریقے میں رہ کر نماز کو پڑھیں، صحابہ کے طریقے میں رہ کر روزے کا اہتمام کریں۔ ہم اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کریں گے، یہ عبادت ثواب کا کام نہیں دے گی۔ تو اس لیے ضروری اس بات کو ہم سمجھنا ہے کہ صحابہ کے اتباع کو لازم پکڑ لیں۔ دین اتباع ہی کا نام ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ دیکھیں، بعض مقام پر نماز پڑھنا ثواب ہے، اور بعض اوقات ایسے آتے ہیں جس میں نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ مثال بھی میں نے دی تھی کہ مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کا، اس وقت نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ عورت کے کچھ ناپاکی کے دن آتے ہیں، ان دنوں کے اندر عورت کو نماز نہ پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے پر گناہ مل جاتا ہے۔ تو دین اتباع کا نام ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کا نام دین نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں۔ دیکھیں، اگر آدمی نیکی کرتا ہے، اگر آدمی صحیح کام کرتا ہے،
اس سے اللہ کی رضامندی ملتی ہے، اور آدمی کے واسطے دین ہو دنیا ہو دونوں جگہ کامیابی ملنا ہو تو وہ اللہ کے احکام کی اتباع ہی میں ہے، نبی کی پیروی ہی میں کامیابی ہے۔ جب آدمی کامیابی کو اختیار کرتا ہے تو یہ کامیابی کو اختیار کرنا دراصل شیطان کو ناپسند ہوتا ہے، تو شیطان جب بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، آدمی شیطان کی بات پر شیطان کی اتباع میں آ کر راہ راست ہٹ جاتا ہے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ مگر آگے یہ بات بھی یاد رکھیں، آدمی راستے سے ہٹ گیا، راستے سے ہٹنے کے بعد پھر اللہ پاک کے دربار میں جا کر 2 قطرے آنسو کے اپنے آنکھوں سے ٹپکا دے، اللہ اس ساری چیزوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو شیطان کی جو محنت ہوئی تھی وہ محنت رائے گاں چلے جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تک اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تھے اس وقت تک عذاب آنے کی کوئی شکل نہیں تھی، اور دوسری بات قرآن سے یہ ملتی ہے کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے جب بندہ استغفار کرے گا تو بندے کے استغفار کی وجہ سے شیطان کی جو محنت ہے وہ پوری حقارت چلے جائے گی۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ گمراہی میں مبتلا ہو، تو وہ چال یہ اختیار کرتا ہے کہ بندے کو اگر گناہ پر ملوث کیا جائے، جب توبہ کے آنسو نکلیں اللہ معاف فرما دیں گے تو وہ بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب آدمی بدعات میں مبتلا ہوتا ہے تو بدعات کو وہ نیکی کا درجہ دے لیتا ہے، تو وہ توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ جب بدعات کو نیکی کا درجہ دیا جائے تو نیکی پر توبہ کرنے کے بارے میں آدمی سوچتا نہیں۔ آدمی شراب پی لے گناہ سمجھتا ہے، توبہ کرنے کا من کرتا ہے، مگر بدعات میں جو مبتلا ہو کر رہتے ہیں وہ بدعات کو نیکی کا درجہ دے کر اعتراض کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اعتراض کی شکلیں اختیار آدمی کر لے پھر اسے توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس رجب کے تعلق سے ضروری بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان من گھڑت باتوں میں اور ان بدعات میں سے ایک اہم بدعت امت مسلمہ کے اندر یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ 22 رجب کے گونڈے پکائے جائیں اور ان 22 رجب کے گونڈوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو گھر کے اندر برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس بات کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور من گھڑت بات کو آگے پھیلانے کے واسطے بعض لوگ ایک من گھڑت کہانی کا سہارا بھی یہ لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لکڑہائے کی بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی آواز اس عورت کے کان میں یہ پڑی کہ جو کوئی 22 رجب کو کونڈے پکا کر میرے نام سے تقسیم کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ من گھڑت کہانی یہ ہے، میں بتا رہا ہوں، وہ عورت کونڈے پکائی اور تقسیم کی تو اللہ نے اسے برکت دے دی۔ یہ من گھڑت بات بعض جگہ لکھی ہوئی بھی ہے، اس بات پر عمل کرنا ایک بدعت پر عمل کرنا ہے۔ دراصل قصہ یہ نہیں، دیکھیں 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ کرنے کی تاریخ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی کے سالے بھی ہیں، ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، یعنی اللہ کے طرف سے جو وحی آتی تھی وہ حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے، بڑے صحابی ہیں۔ ان بڑے صحابی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی۔ صحابہ کا اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر دیکھیں
صحابہ ہر ایک حق پر ہیں. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے وہ راضی. نبی نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ انصاف پر، سارے صحابہ حق پر ہیں. اب دیکھیں یہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کے پردہ کرنے کا دن، پردہ کرنے کی تاریخ ہے. تو بعض شیعہ حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہوتے ہیں، تو انہوں نے من گھڑت بات یہ پھیلا دی کہ 22 رجب میں خوشی منائی جائے. تو دراصل بغض معاویہ، جو امیر معاویہ کا بغض رکھتے تھے، انہوں نے یہ رسم، انہوں نے یہ بدعت پھیلائی. تو اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا. یہ بدعت پھیلنے میں دیر ہو گئی، اس لیے کہ وہ بدعت جب پھیلنے کا وقت آیا، علماء نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس بدعت کو روکا. تو گھروں کے اندر مختصر طریقے سے دوسرا نام دے کر اس بدعت کو آگے بڑھایا گیا. مگر آج یہ بدعت بہت بڑا طریقہ اختیار کر چکی ہے اور یہ بغض معاویہ پر مبنی ہے. جبکہ امیر معاویہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. ان کے بارے میں 22 رجب کو اگر کوئی کوڑے بانٹتا ہے تو گویا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض دل میں لے کر بانٹ رہا ہے. بعض نادان، بعض دین سے دور مسلمان یہ عمل کر رہے ہیں. درد ہوتا ہے کہیں ہم حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کی صف میں کل قیامت کے میدان میں نہ کھڑائے جائیں. اس لیے ان باتوں سے امت مسلمہ کو آگاہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو کوڑوں کی عادت اس دوران امت مسلمہ میں پھیلی ہوئی ہے، یہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کے پردہ کرنے کا وقت ہے. امیر معاویہ جو دنیا سے پردہ کیے ہیں، یہ دراصل خوشی منانے کا وقت نہیں بلکہ ہمیں غم کرنے کا وقت ہے. اس لیے کہ یہ صحابی رسول ہے اور صحابی رسول کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک دم بہت بڑا ہوتا ہے. صحابی رسول کی گستاخی بالکل کسی درجہ ہم قبول نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم بتاؤ عبداللہ ابن مبارک، امیر معاویہ کا مقام افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مقام افضل ہے؟ اب دیکھیں اس نے عمر بن عبدالعزیز کا نام اس لیے لیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال حکومت سنبھالی تھی اور یہ 2.5 سال کے اندر ایسی حکومت کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے بات کے ادوار کے اندر. اس لیے کہ انسانوں میں نہیں، انسانوں میں تو عدل انصاف اتنا پر ہو گیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی. اور دوسری بات، جانوروں کے اندر بھی اتنا عدل، اتنا انصاف پھیل گیا تھا کہ بھیڑیا بکری ایک جگہ پانی پیا کرتے تھے. اور عمر بن عبدالعزیز کا اوپر کا نسل دیکھا جائے حضرت عمر سے ملا کرتا ہے، حضرت عمر سے ان کا نسل ملتا ہے. اس لیے عمر بن عبدالعزیز کا نام اس نے لیا اور امیر معاویہ کا نام اس لیے لیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھوڑی جنگیں زیادہ ہوئی. مگر عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام تو اپنی جگہ ہے مگر امیر معاویہ کا مقام اتنا زیادہ ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ جنگ کے دوران جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کو جاتے تھے تو جنگ کو جانے کی وجہ سے ان کے گھوڑے کی ناک پر جو مٹی کی دھول لگتی تھی، یہ مٹی کی دھول کے برابر حضرت امیر معاویہ کی ناک نہیں. غور سے سنیں، حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ گھوڑے کی ناک پر جو دھول لگتی تھی اس دھول کا مقام بھی عمر بن عبدالعزیز کا نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے. تو غور کریں، صحابہ کا مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوتا ہے. اگر کوئی نادانی میں آ کر
دین سے دوری میں آ کر اور دین کی نامعلوم ماٹی میں آ کر یہ 22 رجب کے کونڈے کرتا ہے تو اللہ کے واسطے اپنا ہاتھ اس سے دور کر لیں، اس لیے کہ یہ بغض معاویہ پر مبنی ہے، یہ شیعہ کا طریقہ ہے۔ شیعہ کرتے ہیں تو ان کا مسلک ان کے ساتھ ہے، مگر ہم تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہم بھی یہ غلط طریقوں کو اپنا کر یہ کونڈوں پر اتر آئے اور یہ رسم، یہ بدعات ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہم کہیں قیامت کے میدان میں جو صحابہ کے دشمنوں کی صف ہوگی اس میں ہم کھڑا نہ کر دیے جائیں، اس لیے ان باتوں سے آگاہ کرنا پڑتا ہے، بدعات سے امت محمدیہ کو دور رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی بات جب ملے اس بات کو مان لینا چاہیے، اگر کوئی بات دلیل سے مل رہی ہو اس بات کو دل کے اندر اتار لینا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا عالم دین ہو یا کوئی بڑے مرتبے والا ہو یا کوئی بڑے کرسی والا ہو، جب اس کے سامنے ایک اچھی بات آئے اس اچھی بات کو دل میں اتار لینا چاہیے، اگر بات صحیح ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو سن لیں، عمر فاروق کا دور خلافت تھا، حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں کے درمیان میں کہ دیکھو جب مہر نکاح کے وقت طے کرنے کا وقت آئے تو مہر کو تم زیادہ نہ کرنا۔ ایک بوڑھی عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین قنطار کا لفظ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ کون ہوتے ہو یہ لفظ استعمال کرنے کے واسطے؟ فوراً حضرت عمر فاروق نے اس بات سے رجوع کر لیا، نہ بوڑھی ماں میں رجوع کرتا ہوں۔ اگر چاہتے تو عمر فاروق اس وقت یہ فرماتے کہ تم کون ہوتی ہو، بیٹھ جاؤ، تم بوڑھی ہو، میں امیر المومنین ہوں، میرے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق یہ فرما سکتے تھے مگر بات کو لے لیا۔ دیکھیں بعض مرتبہ مقام افضل ہوتا ہے مگر دوسروں کے تجربے کو ماننا پڑتا ہے، دوسروں کی بات کو لینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے سفر کا واقعہ پیش آیا، اللہ کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ دیکھیں سب سے پہلے اس بات کو غور کر لیں، انسانوں کے علم کی اختتام، انتہا، انسانوں کے علم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے انبیاء کا علم شروع ہوتا ہے، اور جہاں انبیاء کا علم ختم ہوتا ہے وہاں میرے نبی کا علم شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں معراج کا سفر کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی اللہ کے پاس گئے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، واپس آئے، حضرت موسیٰ نے بطور تجربہ کہا نبی آپ کی امت 50 نمازوں کو نہیں پڑھ سکتی، جاؤ واپس کر آؤ۔ 9 مرتبہ گئے، 45 تھی، 40 ہوئی، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 پر آ گئی۔ اللہ کے نبی سے پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ جاؤ اور کم کرا کر آؤ۔ نبی نے فرمایا اب مجھے شرم آئے گی، میں نہیں جا سکتا۔ اب اس بات پر غور کریں، نبی کا مقام تو حضرت موسیٰ کے درجے میں ایک دم بہت زیادہ، اور نبی کے مقام کے سامنے موسیٰ کا مقام بڑا نہیں، بہت چھوٹا ہے۔ اس کے باوجود نبی تجربے والی بات کو لے کر امت محمدیہ آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ 50 نمازیں لے کر آ جاتے نبی، دن رات ہمیں 50 نمازوں میں مشغول ہی رہنا پڑتا، کوئی اور کام ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر اور کام کرتے تو ہماری نماز چھوٹ جاتی، ہم نافرمانوں میں ہمارا شمار ہو جاتا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی تجربے کی بات، کوئی علم والی بات، کوئی دلیل والی بات مل جائے تو اللہ کے واسطے اس بات کو اعتراض کے بغیر لے لیں۔ یہ 22 رجب کے کونڈے، یہ جو رسم ہے اسے ختم کر دیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔